درباروں کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، وہاں جا کے منتیں مان رہے ہیں، اور اب تو جو انہوں نے پیر بنا رکھے ہیں ان کو سجدے کر رہے ہیں، سر عام پاؤں میں گر رہے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہم شرک نہیں کرتے۔ یہی تو بات اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں شرک کر رہے، اور قیامت کے دن جب پتہ چلے گا نا کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں، تو اس وقت قسم کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک کرتے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21ویں پارے کا چوتھا رکوع، سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے۔ فی ادنى الارض، تمہارے ملک کے قریب ہی وہ ہے اور وہ شکست کھا گئے۔ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے، وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی حکم اللہ کا چلا، اب بھی حکم اللہ کا چلے گا، اور جس دن یہ روم والے غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوش ہوں گے، اور یہ غالب آئیں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ خود غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ چند سالوں میں روم والے غالب آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ روم والے یہ توحید پرست تھے، اور ان کے مقابلے پر فارس والے وہ بت پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی، اور مکہ والوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، اور ادھر مسلمان توحید والے، اللہ کے دین کو ماننے والے، تو روم والے بھی اللہ کے دین کو مانتے تھے، اگرچہ پہلے دین کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، لیکن آسمانی دین کو تو مانتے تھے۔ ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی تو روم والے شکست کھا گئے اور مشرک جیت گئے۔ اس پہ مکہ والوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو جی ہمارے حمایت یافتہ جیت گئے اور تمہارے حمایت یافتہ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ کچھ ہی سالوں میں یہ روم والے غالب آئیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بازار میں گئے اور وہاں جا کے اعلان کیا
کہ تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں، بہت جلد تمہارے حمایت یافتہ مشرک ہار جائیں گے اور ہمارے حمایت یافتہ رومی وہ جیتیں گے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ چلو شرط لگا لو۔ تو مکہ والوں میں ایک سردار تھا ابی بن خلف، ابی بن خلف، اسے کہا ٹھیک ہے میں شرط لگاتا ہوں۔ 10 اونٹنیاں طے ہوئی کہ جو ہارے گا 10 اونٹنیاں دے گا، اور مدت طے کر لی 3 سال کی۔ اب یہ شرط لگا کے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا، تو آپ نے فرمایا ابوبکر 3 سال کی کیوں شرط لگائی؟ فی بضع سنین، بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے شروع ہوتا ہے اور 9 تک جاتا ہے۔ بضع کے معنی میں 3 سے آگے 9 کے عدد تک سارے ہی عدد بیچ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تو 3 سال کی نہیں لگانی تھی، آپ جاؤ 9 سال کی شرط لگاؤ، اور ایک روایت میں کہ 7 سال کی لگا لو، اونٹیاں بڑھا دو۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، فرمایا بھائی 3 سال نہیں 9 سال کی، اور اونٹیاں 10 کی بجائے 100 ہوں گی۔ ابی بن خلف مان گیا، اور یہ ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب 5 سال یہ گزر گئے، تو سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت کرنے لگے تو ابی بن خلف جو تھا وہ آ گیا، انہوں نے کہا جی آپ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہو، تو آپ ہار جاؤ گے تو اونٹیاں کون دے گا؟ کسی کو ضامن بنا کے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تمہیں 100 اونٹیاں دے گا اگر ہم ہار گئے تو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جب 7واں سال تھا، ادھر لڑائی ہوئی فارس اور روم کی، اور ادھر لڑائی ہو رہی تھی مکہ والوں کی اور مسلمانوں کی۔ اللہ کی شان، ادھر روم والے غالب آ گئے اور ادھر بدر کے میدان میں مسلمان غالب آ گئے۔ تو اسی پہ اللہ نے فرمایا کہ جس دن یہ غالب آئیں گے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومنوں کی خوشی کا دن ہوگا۔ تو مومنوں کی خوشی بدر کے میدان میں ہو رہی تھی، اور ادھر سے روم والے جیت گئے۔ اب ابی بن خلف تو مر چکا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے وارثوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا یہ شرط لگی تھی؟ ان کا جی ہاں۔ پھر 200 اونٹنیاں، پھر ان کے وارثوں نے 100 اونٹنیاں دی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹنیاں لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، خود نہ کھانا۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط لگانا حرام ہے، اس وقت حرام نہیں تھی، جس طرح پہلے شراب پیتے رہے شراب حرام نہیں تھی۔ اور سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، تو اس سے پہلے لوگوں کی 50 بھی تھی، 20 بھی تھی، تو اس وقت تو اللہ نے حرام نہیں کہا تھا نا۔ تو جب پابندی لگا دی، 4 سے زیادہ حرام کر دی، تو جو حکم جب نازل ہوگا اس وقت سے اس پر عمل شروع ہوگا، ہاں اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ جو شرط لگائی تھی اس وقت شرط حرام نہیں تھی، اور یہ شرط لگانا حرام ہوا 3 یا 4 سال میں جا کر ہجرت کے بعد، جب اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، ساتھ ہی شرط کو بھی حرام قرار دے دیا۔
اس کو جوا کہتے ہیں، میسر۔ جب حرام نہیں تھی تو صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے منع کیوں کر دیا کہ خود استعمال نہ کرنا، لوگوں میں تقسیم کر دو؟ اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے کہ ابھی تو حرام نہیں لیکن بعد میں حرام ہو جائے گی، یہ شرط لگانا حرام ہو جائے گا۔ تو اگر آج صدیق اکبر ان اونٹنیوں کو استعمال کر لیتے ہیں تو کل کو کوئی طعنہ دے سکتا ہے کہ صدیق پہلے تو اس شرط لگاتے رہے نا، بے شک حرام نہیں تھی لیکن لگاتے تو رہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا تاکہ میرے صدیق پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، یہ دو مشہور صحابہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ سب پیتے تھے، بچہ بچہ پیتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ سورہ روم نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے نا، کیونکہ ہمیں آگے کیا پتہ کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے سورہ اعراف میں، کہ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ایک آدمی کو پتہ ہو کہ ادھر جانے کا نقصان ہے تو وہ نہیں جائے گا نا، پتہ ہو ادھر جانے کا فائدہ ہے تو ادھر جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام بدر کے میدان سے پہلے اس راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے سے مکہ والوں کے قافلے نے گزرنا تھا۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ بچ کے نکل جائے گا، ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا اور بدر کے میدان میں جنگ لڑنے پڑے گی، تو آپ ادھر جاتے ہی نہ، پہلے ہی ادھر آ جاتے۔ اسی طرح احد کے میدان میں اگر اللہ کے نبی کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ جو میں 50 تیر انداز بٹھا رہا ہوں ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور کچھ نیچے اتر آئیں گے اور دشمن ادھر سے حملہ کر دے گا، تو آپ پہلے سے تیاری کر لیتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے، اپنے نبیوں کو دیتا ہے، جب چاہے، جتنی چاہے، جس کو چاہے اللہ دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں پہلی امتوں کی دی، پہلے نبیوں کی دی، اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں، غیب کا علم نہیں کہتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا علم، دنیا کے ظاہر کو جو نظر آ رہا ہے بس وہی ہمیں سمجھ آئے گا، اور آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں، کیونکہ دیکھی جو نہیں آخرت، پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو ہم اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، وہ تو ہم ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں نا۔ تو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کہاں مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے وجود کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اپنے وجود میں ہی دیکھ لیں، ابھی ہم ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا یا رات کو میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بنایا بالکل ٹھیک بنایا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا۔ انسانوں کو بنایا، ان کے لیے بھی موت مقرر کر دی، اس کائنات کو بنایا، اس کے لیے بھی موت مقرر کر دی، اور وہ موت قیامت کا دن ہے۔ آسمان بنائے لیکن قیامت آئے گی تو آسمان بھی پھاڑ دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی،
یہ زمین ہٹا دی جائے گی اور دوسری زمین بچھا دی جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، لوگوں میں سے اکثریت اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ انکار کرتے ہیں کہ مر کے کوئی زندہ نہیں ہوں گے۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں ہزاروں سال گزر گئے، باپ دادا ہمارے زندہ تو ہوئے نہیں، بھائی وقت تو آیا ہی نہیں۔ یہ اعتراض تو تب کرتے نا بھی قیامت آ جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ آج قیامت آ گئی اور پھر تمہیں باپ دادا نظر نہ آئے، پھر تم کہہ سکتے ہو نا ابھی تو وقت آیا نہیں، تو وقت آنے سے پہلے کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، یہ چلیں پھرے زمین میں اور دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، یعنی جو پہلے قومیں گزری ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ان کا انجام دیکھو کیا ہوا تھا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، زمین میں کھیتی باڑی میں ان سے زیادہ تھے۔ وَعَمَرُوهَا، بلڈنگیں بنانے کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے۔ فرعون کے زمانے کی بلڈنگیں آج بھی بعض مل جاتی ہیں جو کھنڈرات کی شکل میں ہیں، بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی مضبوط دیواریں۔ تو بلڈنگیں بنانے کے لحاظ سے بھی اور کاشتکاری کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی طاقت کے لحاظ سے وہ مکہ والوں سے زیادہ تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے، نشانیاں لے کر آئے، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةً، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے، ان کا انجام بھی برا، برے کام والوں کا انجام بھی برا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ تو یہ برا کام ہے نا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا برا کام، مذاق اڑانا برا کام، تو پھر انجام بھی برا۔ اللہ یبدأ الخلق، مخلوق کو پہلی بار اللہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بھی اللہ ہی زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آج جو کافر ہیں ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں نا کوئی قیامت نہیں، کوئی قیامت نہیں، ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ کتنے کافر ہیں جو کہتے رہے کہ ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہے ہی نہیں، جہنم ہی نہیں۔ اب جب قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اب وہ بچنا چاہیں گے لیکن اب بچ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس وقت کا پڑھا ہوا کلمہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، یعنی بچنے سے مایوس ہو گئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے بت ان کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو ان کا انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور ایک وقت آئے گا یہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے سورہ انعام کے 30 رکوع میں کہ انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے لیے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ جس طرح آج بھی دیکھ لیں شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان بھائی کتنے ہیں درباروں کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، وہاں جا کے منتیں مان رہے ہیں، اور اب تو جو انہوں نے پیر بنا رکھے ہیں ان کو سجدے کر رہے ہیں، سر عام پاؤں میں گر رہے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہم شرک نہیں کرتے۔ اور شرک کہتے کس کو ہے؟ یہی تو بات اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں شرک کر رہے، اور قیامت کے دن جب پتہ چلے گا نا کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں، تو اس وقت قسم کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت کے دن
لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، گروپ بنائے جائیں گے، مسلمان الگ کافر الگ، پھر مسلمانوں میں بھی گروپ بنیں گے، کافروں میں بھی گروپ بنیں گے، گروپوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ تو جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، یہ باغ میں ہوں گے، یعنی جنت میں، جنت اصل باغ اس کا معنی ہے، تو باغ میں ہوں گے، یحبرون، اور ان کی مہمانی بھی کی جائے گی۔ یہ ایسے معزز لوگ ہوں گے کہ جنت میں ان کی مہمانی کی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے جنتیوں کو جنت میں ناشتہ کرایا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ خود کرائیں گے، پہلی دعوت اللہ کریں گے، اور وہ ناشتہ ہوگا مچھلی کی کلیجی کا، مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کرایا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے عذاب میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا گرفتار کر کے، جس طرح مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں ہتھ کڑیاں لگا کر، زنجیریں پہنا کر۔ آگے انشاءاللہ آئے گا 24ویں پارے میں کہ 70 گز لمبی زنجیر میں ان کو جکڑ دیا جائے گا، ہاتھ باندھے جائیں گے، پاؤں باندھے جائیں گے، اور پھر گھٹنے اور سر کو یوں قریب کر کے جکڑ دیا جائے گا جیسے فٹ بال بن جاتا ہے، اس طرح زنجیروں میں جکڑ کر اور جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ فسبحان اللہ، اللہ کی ثنا بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، حین تمسون، شام کو بھی، وحین تصبحون، صبح کو بھی، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ کی حمد و ثنا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور رات کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور دوپہر کے وقت بھی کرو۔ علماء نے لکھا کہ یہاں 4 وقت، ان سے چاروں نمازیں ثابت ہوئی، اور 5ویں نماز کا ذکر 15ویں پارے میں گزر چکا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھو، اور فجر کا ذکر وہاں آ گیا، تو 5 نمازیں 5 وقت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، اللہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ چوزا نکال دیتے ہیں، پھر مرغی زندہ ہوتی ہے، اس میں سے انڈا نکلتا ہے جو مردہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے اور مثالیں بھی دی کہ جو کافر ہے یہ مردہ کی طرح ہے، اور مسلمان یہ زندہ کی طرح ہے۔ تو کبھی مردہ میں سے زندہ نکل آتا ہے کہ کافر کے گھر میں اللہ مسلمان پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی زندہ میں سے مردہ نکلتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مثال یہ دی کہ عالم جو ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو جاہل ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل کی اولاد عالم بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم کی اولاد جاہل رہ جاتی ہے، نہیں پڑھتی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زندہ میں سے مردہ کو، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ یہ بھی کئی بار اللہ نے بتا دیا کہ مردہ ہو جاتی ہے زمین، 2.5-3 مہینے بارش نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور ہر چیز مرجھائی ہوئی نظر آتی ہے، درخت بھی، بلڈنگیں بھی۔ پھر اللہ بارش برساتا ہے، ہر چیز ایسے لگتی ہے جیسے زندہ ہو گئی، نکھر گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں جس طرح میں مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہوں، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہوں، مردہ زمین کو میں زندہ کرتا ہوں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ یہ 2-3 مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر میں تمہیں بھی دوبارہ نکال سکتا ہوں۔ یہ جو آیات ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان آیات کو جو صبح کو پڑھ لے گا، شام تک اس کے نیک اعمال میں جو کمی رہ جائے گی، اللہ ان آیات کی برکت سے کمی کو پورا کر دے،
اور جو شام کو پڑھے گا تو صبح تک نیک اعمال میں جو کمی رہ جائے گی اللہ اس کمی کو ان آیات کی برکت سے پورا کر دے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور صبح و شام پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔